تو میں اہل سنت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی مخالفت نہ کریں. آپ یزید کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ قیامت کے دن ایک جھنڈا لگایا جائے گا، غداروں کا جھنڈا ہوگا، اور تم آج یزید کی بیعت توڑو، یاد رکھو کہ تم غداروں کی صف میں چلے جاؤ گے اور قیامت کے دن غداروں میں شمار ہوگے. تیسرا گروہ ہے محمد بن حنفیہ کا. انہوں نے کسی کی بیعت نہیں کی، نہ ابن زبیر کی بیعت کی اور نہ ہی انہوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی. تو عبداللہ ابن عباس، محمد بن حنفیہ، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. بڑے بڑے صحابہ نے ان کی بیعت کر لی. اور بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی بیعت کیسے لی گئی، ان سے کیسے کروائی گئی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ وہ کون سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کی مدد کی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ تقریباً 11 سے 12 صحابہ کرام کے نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، جنہوں نے امام علی مقام ابو عبداللہ سید الشہداء علیہ السلام کا ساتھ دیا اور مدد اور نصرت کی. آج اس ویڈیو کے اندر ہم ان صحابہ کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی. یزید کی بیعت کے حوالے سے میں تفصیلاً ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے یہ بات بتائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جن صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے تو وہ ہنسی خوشی کر لی ہو. اس کے لیے بہت سے راستے اپنائے گئے. خود معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ہی صحابہ سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا یزید کے لیے، کہ یزید کو تخت نشینی پر، یزید کو تخت پر لایا جائے، اس کو بٹھایا جائے. تو یہ صرف اس لیے جو شخص آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اسے میری یہ ویڈیو دکھائیں، یہ حوالے اسے بتائیں، بخاری کی یہ روایت اس کے سامنے پیش کریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عبداللہ ابن عمر کو بھی ڈرایا گیا. عبداللہ ابن عمر کو بھی کہا گیا کہ اس حکومت، اس امر خلافت کے حقدار ہم ہیں، اور اس شخص کوئی سر تو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم اس کے باپ سے اور اس سے زیادہ حقدار اس امر حکومت کے ہم ہیں. سیر اعلام النبلاء کے حوالے میں نے آپ کو دیے، ذہبی کے، ابن کثیر کے حوالے دیے کہ یہ بیعت صرف اور صرف ایسا نہیں تھا کہ لوگوں سے ہنسی خوشی لے لی گئی اور لوگوں نے راضی برضا بیعت کر لی. نہیں، اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے. تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. سب سے پہلے تو اس میں نام، بڑا نام جو آتا ہے وہ عبداللہ ابن عمر کا ہے. دوسرا نام نعمان بن بشیر کا ہے. تیسرا نام کچھ لوگ لیتے عبداللہ ابن عباس کا اور محمد بن حنفیہ کا. تو یہاں میں اس پر تفصیلاً بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کا. تو عبداللہ ابن عمر وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی. معاویہ بن ابی سفیان نے جب اپنے دور حکومت میں عبداللہ ابن عمر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ یزید کے لیے بیعت کر لیں، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اس وقت تو بیعت نہیں کر سکتا. لیکن جب بہت سارے مسلمانوں نے اگر یزید کے اوپر بیعت کر لی تو پھر میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے والا نہیں بنوں گا، میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا. تو معاویہ بن ابی سفیان کے جانے کے بعد یزید بن معاویہ کی بیعت عبداللہ ابن عمر نے کر لی، اور عبداللہ ابن عمر اس میں بہت پیش رہتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 7111. اس روایت کے اندر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور یہ نافع سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ کے اندر یزید بن معاویہ کی بیعت کو لوگوں نے توڑ دیا تو ابن عمر نے اپنے گھر والوں کو، اپنے خادمین کو، اپنے جو وہاں پہ لڑکے تھے ان کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. یعنی سب لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی، اور کربلا کا حادثہ ہوا تھا، اور یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے. کربلا 61 ہجری میں ہوئی، اور یہ مدینہ کے اندر جو لوگوں نے انقلاب آیا تھا وہ 63 ہجری میں ہوا. اور اس کے بعد واقعہ ہرہ ہوا ہے کہ جو واقعہ ہرہ مدینہ کے اوپر یزیدیوں نے حملہ کیا اور سب کچھ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. تو عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ یزید کی جو بیعت توڑنے جا رہے ہو اور یہ پلاننگ کر رہے ہو کہ ہم اس کے خلاف انقلاب لاتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا ينصب لكل غادر لواء اليوم القیامہ، کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا لگایا جائے گا، غداروں کا جھنڈا ہوگا، اور تم آج یزید کی بیعت توڑو، یاد رکھو کہ تم غداروں کی صف میں چلے جاؤ گے اور قیامت کے دن غداروں میں شمار ہوگے. تو عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو منع کیا. یعنی سختی کے ساتھ عبداللہ ابن عمر اس بات کے اوپر کاربند ہے کہ یزید یہ ولی الامر ہے، اور ولی الامر کی بیعت سے نکلنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت سے نکلنا ہے. آگے یہ کہتے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کے اوپر کی ہے. عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں لیکن یزید کی بیعت کو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت قرار دے رہے ہیں.
تو میں اہل سنت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یزید کی مخالفت نہ کریں. آپ یزید کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے پیچھے چلنا چاہیے، تو عبداللہ ابن عمر کے پیچھے چلیں. عبداللہ ابن عمر صحابہ میں سے ہیں، اور یہ یزید کی بیعت کو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت قرار دیتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہاں ہمارے اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کبھی وہ یزید کے خلاف چلے جاتے ہیں. کیوں یزید کے خلاف آپ جاتے ہو؟ اگر آپ اپنے آپ کو صحابہ کی تابعداری کرنے والا کہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ یزید کے پیچھے چلیں، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر لوگوں کو منع کر رہے ہیں. اور عبداللہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ امام ہے، یہ یعنی جو حکمران ہے یہ امام ہے، اور امام کی بیعت سے نکلنا یہ جاہلیت کی موت مرنا ہے. مسلم کی روایت ہے اور دیگر اس کے بعد روایتیں موجود ہیں. تو پہلے جو شخص ہیں وہ ہے عبداللہ ابن عمر. دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں بہت زور و شور سے یہ بات کہی جاتی ہے اور اس کو ایک روایت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اگرچہ یہ روایت موضوع من گڑت ابن عبد البر نے، ابن حزم وغیرہ نے رحمہ اللہ نے اسے کہا، اور محدثین نے اسے کہا ہے کہ یہ من گڑت روایت ہے. لیکن اگر اس کو مان لیتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے، اس بات کو آپ کس جگہ پہ رکھیں گے؟ کیا پیش کریں گے؟ یعنی کیا یہ صحابہ نہیں ہیں؟ کیا ان کی اتباع نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے؟ تو یزید کو کس منہ سے آپ یزید کو لعن طعن کرتے ہیں؟ یزید یوں ہے، یزید یہ ہے، یزید فلاں ہے. یزید کے قصیدے پڑھو، یزید کو اچھا کہو تم، کیونکہ صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے. صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے. دوسرے جو صحابی ہیں وہ ہیں نعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر 2 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، یعنی مدینہ میں ان کی پیدائش ہے نعمان بن بشیر کی. اور لوگوں نے کہا ہے کہ مورخین نے جس سال عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے اسی سال یہ پیدا ہوئے. لیکن قول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 8 سال تھی، تو 3 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے ہوں گے احد کے سال میں. اور یہ صغار صحابہ میں ایسے آتے ہیں نعمان بن بشیر، کبار صحابہ میں نہیں ہیں. انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کی، اور یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، نہ جمل میں نہ صفین میں. یہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھے. پوری زندگی انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ گزاری، اور معاویہ کے بعد یہ یزید بن معاویہ کے ساتھ رہے ہیں اور کوفہ کے اوپر گورنر رہے ہیں. لیکن نعمان بن بشیر وہ شخص ہے کہ جن کو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا تھا سیر جون کے کہنے پر، جو کہ ایک مسیحی تھا. اس کے کہنے پر یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ہٹا کر عہدے سے ان کی جگہ کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد کو لگا دیا تھا. اور سیر جون نے کہا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو لگاؤ، وہ تمہیں حسین کا سر لا کر دے دے گا. اس کو ابن کثیر نے اور الکامل فی التاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اب نعمان بن بشیر وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی. یہ دوسرے صحابی ہیں جو یزید کی بیعت کرنے والے ہیں. تیسرا جو نام آتا ہے صحابہ میں وہ ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص کا. عبداللہ یہ بیٹے ہیں عمر بن عاص کے، اور عمر بن عاص آپ کے علم میں ہے کہ یہ بھی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ رہے، ان کے گورنر رہے، ان کی جنگوں کے اندر شریک تھے. صفین کے اندر امام علی علیہ السلام کے خلاف لڑے ہیں، جمل میں امام علی کے خلاف تھے یہ عمر بن عاص. اور عمر بن عاص کا صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر اعتراف موجود ہے کہ ہماری زندگی کے 3 ادوار ہیں. اس پر انشاءاللہ عز و جل میں عمر بن عاص کی جو بائیوگرافی ہے اس میں گفتگو کروں گا. عبداللہ ابن عمر نے جو بیعت کی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سے بیعت کیسے لی گئی. یعنی یہ صحابہ سے جو بیعت لی گئی ہے یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں لی گئی، ان پر سختیاں کی گئی، ان پر تشدد کیا گیا. عبداللہ ابن عمر بن عاص کے لیے کی بیعت کا واقعہ یہ مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کے اندر اسے لکھا ہے، اور اسے ہمارے سیر اور اعلام کی جو کتابیں ہیں جو صحابہ کی بائیوگرافی لکھی گئی ہے اس میں یہ بات موجود ہے. میں یہاں اردو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. تو یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 47 پر، کہا جاتا ہے کہ عابس ایک قاضی تھا جو امویوں کا قاضی تھا. کہتے ہیں معاویہ نے مصر کے والی مسلمہ کو لکھا کہ یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لی جائے. یعنی یہ معاویہ نے اپنی وفات سے 5 سال قبل ہی یہ کام شروع کر دیا تھا کہ یزید کے لیے بیعت لینا. حسب الحکم جیسا حکم پہنچا مسلمہ نے بیعت لینی شروع کی،
اور تو کسی طرف انکار نہیں ہوا، لیکن مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر بن عاص جو فاتح مصر عمر بن عاص کے مشہور صاحبزادے ہیں، علم اور فضل اور علو سیرت میں لوگوں نے باپ پر بھی انہیں ترجیح دی ہے، یعنی ان کی سیرت اور کردار ایسا ہے کہ باپ سے بھی آگے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ صفین میں شریک تھے، لیکن صفین میں انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اتنا غیرت مند یہ انسان تھے کہ ان سے کہا گیا کہ بھائی تم تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے کہا میں علی کے خلاف تلوار اٹھا لوں؟ نہیں، اور میں جو یہاں پر تم مجھے دیکھ رہے ہو میں صفین میں ہوں تو میں اپنے باپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوں کہ میرا جو باپ ہے یہ صفین میں یہاں معاویہ کے ساتھ ہے، تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ہوں، اور مجھے میرے باپ نے کہا تھا اتے آباک، اپنے باپ کا کہنا مانتے رہنا، تو میں یہ اس بات سے سمجھا ہوں کہ یہ ہر حال میں کہنا ماننا ہے، یعنی مجھے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے باپ کا کہنا ماننا، تو اب یہ بات میرے لیے ایسے ہو گئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں بھی کہنا ماننا ہو، لیکن بہرحال چونکہ مجھے رسول نے فرمایا ہوا اور میرے سامنے قول رسول ہے اس لیے میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، وگرنہ تو میں ان کو اس لیے نہیں یہاں پر موجود ہوں کہ ان کو حق سمجھتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں موجود رہے، لیکن انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی صفین کے اندر، تو یہ ایسے انسان تھے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے بیعت لی جائے، تو معاویہ نے جب مسلمہ کو حکم دیا، مسلمہ کہتے ہیں مسلمہ نے اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو عبداللہ بن عمر بن عاص سے بیعت لے کر آئے گا یزید کے لیے، عبداللہ کو درست کرنے کے لیے کون آمادہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ قاضی صاحب کھڑے ہوئے، ان کو اور کچھ نہیں آتا جاتا تھا، بس ان کو یہی آتا تھا کہ یہ زبردستی کرتے تھے، اور بولے میں اس کام کو انجام دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر اس زمانے میں اپنے والد کے مشہور قصر جو کہ فسطاط میں واقع تھا اس میں قیام فرما تھے۔ آپ اس پولیس کے نوجوانوں کو لے کر پہنچے اور ان کے مکان کو گھیر لیا اور کہا کہ بھائی یزید کے بیعت کے متعلق تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا، کہا کہ میں نہیں کروں گا بیعت۔ تو انہوں نے کہا کہ بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ انہوں نے پھر انکار کیا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور ان کے محل کو آگ لگا دیا۔ وہ بیچارے باہر نکلے جان بچانے کے لیے، اور معذور، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو معذور پایا، کیا کرتا، گھر جلا دیا ان کا، تشدد کیا ان کے اوپر، تو انہوں نے بالآخر وہی کچھ دہرا دیا کہ جو اس جاہل نے اسے کہا تھا۔ یعنی عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ آپ کم از کم اتنا کہہ دیں جو میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے وہ بات بھی کہہ دی۔ تو اس طرح یزید کے لیے بیعت لی گئی۔ صحابہ سے تشدد کیا گیا ان کے اوپر، لوگ ان کے اوپر چھوڑے گئے، مسلط کیے گئے، تو بیعت کیوں نہ کرتے؟ جان بچانے کے لیے انہوں نے بیعت کر لی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر بھی جانتے ہیں کہ بھائی یزید اس کا حقدار نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر بھی پتہ ہے کہ بھائی اگر بیعت نہیں کروں گا تو کیا حشر ہونے والا ہے، کیا میرے ساتھ ہوگا، اور زبردستی بیعت لی جا رہی ہے۔ تیسرا جو نام آتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن عباس کا اور محمد بن حنفیہ کا۔ اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ یہاں پر جو محمد بن حنفیہ کے حوالے سے اور عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ یزید کی بیعت عبداللہ ابن عباس نے نہیں کی، یہ ثابت نہیں ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے صحیح تاریخ الطبری کی، صحیح تاریخ الطبری، اور یعنی یہ تاریخ الطبری جو ابو جعفر الطبری المتوفى 310 ہجری ہے، اور تحقیق کا یہ کام محمد بن طاہر البرزنجی نے کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 127۔ وہ لکھتے ہیں کہ یزید کی بیعت کرنے میں صحابہ میں 4 قسم کے لوگ تھے، گروہ تھے، تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلا گروہ ابن عباس کا جو رجحان تھا وہ ابن زبیر کی جانب تھا بیعت کے معاملے میں۔ دوسرا گروہ ہے صحابہ میں عبداللہ ابن عمر کا، عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی تھی اور یہ گروہ موجود تھا اس وقت میں۔ تیسرا گروہ ہے محمد بن حنفیہ کا، انہوں نے کسی کی بیعت نہیں کی، نہ ابن زبیر کی بیعت کی اور نہ ہی انہوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی۔ چوتھا گروہ تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ جنہوں نے اپنی جان پیش کر دی لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، نہ معاویہ کے زمانے میں اور نہ یزید کے زمانے میں۔ یہ 4 گروہ تھے صحابہ کے اندر کہ جو باقاعدہ بیعت کے حوالے سے تقسیم ہو گئے تھے۔ یعنی جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کی بیعت کی، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے ہرگز یزید کی بیعت نہیں کی، وہ الگ ہو گئے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس بعد میں انہوں نے ابن زبیر کی بھی بیعت نہیں کی ہے، بلکہ وہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ مل گئے تھے اور دونوں نے مل کر
وہ الگ ہو گئے تھے، وہ نہ ابن زبیر کی بیعت کرنے والے تھے اور نہ ہی وہ یزید بن معاویہ کی انہوں نے بیعت کی. صحیح بخاری کی روایت ہے 4666. ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ وہ خلافت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں؟ تو میں نے ارادہ اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے محنت مشقت کروں گا. اسی محنت اور مشقت میں نے ابو بکر و عمر کے لیے بھی نہیں کی، یعنی ان کے لیے میں لوگوں کی راہ ہموار کروں، حالانکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے. میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی اولاد میں سے ہیں، زبیر کے بیٹے اور ابو بکر کے نواسے، خدیجہ کے بھائی کے بیٹے خدیجہ سلام اللہ علیہا، عائشہ کی بہن کے بیٹے رضی اللہ عنہ. لیکن عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا، وہ مجھ سے غرور کرنے لگے. یعنی میرا ارادہ یہ تھا کہ اتنے فضائل ہیں ان کے تو میں ان کے لیے راستہ ہموار کروں، لیکن وہ میرے اوپر غرور کرنے لگے ہیں. انہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے خاص مصاحبوں میں سے رہوں. مجھ کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ میں تو ان سے ایسی عاجزی کروں گا اور وہ اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے. خیر اب مجھے امید نہیں ہے وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے، جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب یہاں پر جو ترجمہ کرنے والا ہے جو داؤد راز ہے، انہوں نے ترجمہ بہت غلط کیا. وہ کہتے ہیں اب بنو امیہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکومت کریں تو یہ مجھ کو اوروں کی حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے. حالانکہ روایت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے وَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اگر یہ بیعت ہونا ضروری ہے تو پھر لَأَن يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي، تو میرے چچا کے بیٹے وہ میرے اوپر حکومت کریں. یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ مجھ پر دوسرے حکومت کریں. تو چچا کے بیٹے کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ، وہ چچا کے بیٹے. لیکن یہاں ترجمہ کرنے والے بنو امیہ کا نام ڈال دیتے ہیں. یہ تحریف کرتے ہیں یہ لوگ ترجموں کے اندر. تو عبداللہ ابن عباس، محمد بن حنفیہ، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. باقی لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی. میں نے آپ کو نام بتایا. اور انہوں نے کیوں بیعت کی؟ وجہ بھی تو بتاؤ نا. ناسبیو، مولویو، تم کیوں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو؟ یزید کی بیعت کر لی. یزید اس کی حمایت ثابت کرنے کے لیے تم یہ کہتے ہو بڑے بڑے صحابہ نے ان کی بیعت کر لی. اور بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی بیعت کیسے لی گئی، ان سے کیسے کروائی گئی؟ جس طرح ظالم حکومتوں کے اندر ہوتا ہے، ظالم حکومتوں کے اندر یہ جو مذہبی طبقہ ہے نا، لوگ مذہب سے کیوں چڑھ کھاتے ہیں؟ پھر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ اسی لیے کہ یہ مذہبی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ آدھی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اتہامات، الزامات لگانے میں واللہ باللہ ان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے یہ بہت بڑے درندے ہوتے ہیں، جس طرح جھوٹ بولتے ہیں، دین میں تحریفات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ترجمے کے اندر تحریف کر دی، بالکل بدل کے رکھ دیا، مفہوم ہی بدل جائے گا. بھائی آپ لوگ دیکھیں اچھا ابن عباس نے بنو امیہ کی حمایت کی ہے. ابن عباس نے کوئی بیعت نہیں کی ہے، اور محمد بن حنفیہ نے رضی اللہ عنہما انہوں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے. تو جن صحابہ نے بیعت کی تھی ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے: عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بن عاص، نعمان بن بشیر. ان لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی. اور جن باقی لوگوں نے جو بیعت کی تھی صحابہ نے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا کے بعد یزید کی بیعت کو توڑ دیا. اور مدینہ کے اندر بہت بڑا انقلاب آیا جس میں 10,000 صحابہ کو مسرف بن عقبہ، مسلم بن عقبہ ان کا نام مسلم ہے لیکن محدثین اسے مسرف کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو بڑی تعداد کو انہوں نے شہید کیا. تو یہ اس حوالے سے گفتگو تھی. پروردگار سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.